الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سنا سکتے ہیں خالد و حیدر کے افسانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بہت جلد انشاءاللہ قائد محترم بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے، اس لیے آپ نے تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہنا ہے، اور کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ کے اس کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور یہ انتظامیہ والے جو کارڈ لگا کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہ بھی ایک جگہ بالکل اسٹاپ ہو جائے، یہ نہیں کہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں، تو بعض دفعہ بدنظمی یہ خود انتظامیہ کے ساتھی جو ہے نا کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون یہ پروگرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی عظمت اور ہمارے نبی کی شان جس کا احاطہ اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نبی کی سیرت کو قرآن کی صورت میں اللہ نے 23 سال میں بیان کیا ہو، میں 2-2.5 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ وہ عظیم پیغمبر کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسم با مسمہ بنایا۔ میں نے اپنے ایک جمعے کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ میرے نبی کے صرف نام پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنے نبی کی شان کا، کہ اللہ نے ہمارے نبی کا نام بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نام اللہ نے ہمارے نبی کا ایسا بنایا کہ جس کا معنی بنتا ہے تعریفوں والا۔
نام ایسا بنایا کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، صرف زبان سے محمد کہہ گیا تو تعریف میرے نبی کی خود ہو جائے گی۔ یہ اتنی برکت والا نام کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی دسترخوان پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں محمد نام کا کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس دسترخوان میں شریک کسی بھی آدمی سے اس نعمت کا سوال قیامت میں نہیں ہوگا۔ یہ اتنی برکت والا نام ہے کہ جس سال میرے نبی پیدا ہوئے اس سال اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں کو جو حاملہ امید سے تھیں، اللہ نے انہیں نبی کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ یہ اتنا بابرکت نام کہ آج بھی علماء کا یہ تجربہ ہے جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کسی کی اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، وہ نیت کر لے میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ نبی کے صدقے اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ عظیم نام میرے نبی کا اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس نام کے اسرار و رموز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اتنا عظیم نام، اتنی برکتوں والا نام ہے کہ اس نام کے ہر حرف کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے۔ آج اگر کسی کے نام کے شروع یا آخر میں کوئی لفظ حرف ہٹا دو تو معنی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک آدمی کا نام عمران ہے، عین ہٹا دو تو مران بنتا ہے، تو یہ مران کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک آدمی کا نام کاشف ہے، کاف ہٹا دو تو اشف بن دے گا، تو یہ اشف کیا چیز ہے؟ لیکن اللہ کا نام اور میرے نبی کا نام، ان میں جو حرف بھی ہٹاتے جاؤ تو بعد میں بھی اس کے معنی بنے گا۔ اللہ کے نام کے 4 حرف، نبی کے نام کے 4 حرف، اللہ کے نام پہ تشدید، نبی کے نام پر تشدید، اللہ کے نام میں ایک جنس کے 2 لام، نبی کے نام میں ایک جنس کے 2 حرف میم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا نام ہے، الف ہٹا دو تو للہ بنتا ہے، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ایک اور ہٹا دو تو لہو بنتا ہے، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لام پھر ہٹا دو تو ہو بنتا ہے، تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ نبی کے نام کا حرف محمد، میم ہٹاؤ تو حمد بنتا ہے، حمد کا مطلب بھی تعریف ہوتی ہے، ہاں ہٹاؤ تو مد بنتا ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا۔ میرے نبی لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر ایک میم ہٹاؤ تو دال بنتا ہے، دال کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ میرا نبی اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ کا تعارف کروانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خدا کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ تو مٹی کے پجاری تھے، پتھروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہر خوبصورت لہرانے والے جھنڈے کو معبود سمجھتے تھے۔ یہ تعارف کس نے کروایا؟ اللہ کی توحید کی دلیل کون بنے؟ یہ میرے نبی بنے ہیں، جن کے نام کے ایک ایک حرف کو اللہ رب العزت نے بامعنی بنایا ہے۔ اور یہ وہ عظیم نام ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں ایک جگہ کہا میرے نبی کا نام ہے محمد۔ اب اس محمد نام کو دیکھو، آپ حرف ابجد سے کچھ واقف ہوں گے کہ حرف ابجد ایک علم کا نام ہے کہ حروف کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 کرتے ہیں کہ با کے اتنے بنتے ہیں، سین کے اتنے بنتے ہیں، میم کے اتنے بنتے ہیں، یہ سارے ملا کے 786 اگر بنتے ہیں تو اب محمد دیکھیں تو میم کا حرف ابجد میں جو تعداد بنتی ہے وہ 40 بنتی ہے، پھر ہا کی جو تعداد بنتی ہے وہ 8 بنتی ہے، میم کی جو تعداد بنتی ہے وہ 40 بنتی ہے، آخر میں دال ہے تو دال کی تعداد جو بنتی ہے وہ حرف ابجد میں 4 بنتی ہے۔ اب ذرا میرے نبی کے نام کے ایک ایک حرف کو دیکھو، حرف ابجد کے اعتبار سے اس کے پھر عدد کو دیکھو کہ میں نے کہا محمد میں میم ہے، میم کا حرف ابجد میں جو تعداد بنتی ہے وہ 40، تو میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے زندگی ہے تو وہ 40 سالہ زندگی ہے، وہ 40 سالہ نبوت کا دور ہے۔ پھر ہا کی تعداد بنتی ہے 8،
تو ذرا یاد رکھو میرے نبی کا مکی دور، مدنی مکی دور، وہ محنت کا دور 8 سال ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب مکے میں تو نبی 13 سال رہے، مانتا ہوں 13 سال رہے، لیکن 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہے اور 2 سال فترت الوحی کا دور رہا کہ 2 سال نبی پر وحی نہیں آئی۔ جبھی تو مکے کے مشرک نے کہا تھا اور کافروں نے کہا تھا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، تو رب نے 2 سال بعد وحی نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ تو ہاں کے 8 بنتے ہیں نبی کا 13 سالہ مکی دور، جس میں 3 سال شیب ابی طالب، 2 سال فترت الوحی، تو باقی 8 بنتے ہیں۔ یہ 8 سال مکے میں کام کے ملے۔ آگے پھر محمد کا میم ہے تو محمد کے میم ہے تو میم کے 40 سال بنتے ہیں۔ نبی کا مدینے کا دور بھی 40 سال بنتا ہے۔ کتنا؟ بہت سارے سوچ رہے ہوگے مولوی صاحب مدینے میں تو نبی 10 سال رہے، آپ کہہ رہے ہیں نبی کا مدنی دور 40 سال۔ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، لیکن میرا بھائی مجھے بھی پتا ہے کہ نبی کا مدنی دور 10 سال ہے، لیکن جو آخر میں دال ہے نا، اس دال کے حرف بنتے 4۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے یہ چاروں خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور ملاؤ تو نبی کی اس محنت کے دور بنتے ہیں 40 سال کہ پیغمبر نے دیکھا ہے، بدر پیغمبر نے دیکھا ہے اپنے آپ اپنی آنکھوں سے کہ مکہ فتح ہوگا، صحابہ کرام اس کا ذریعہ بنے۔ پیغمبر نے خندق کے میدان میں کدال ماری، اللہ نے انگارے دکھائے، اس میں نبی نے بتایا اللہ نے مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے ہیں، اور دیکھیں نبی نے خلفائے راشدین کے دور میں فتح ہوئے، نبی نے بشارت دی ہے میرا دین دنیا میں پھیلے گا۔ دیکھا نبی نے خلفائے راشدین کے دور میں پیغمبر کے آنے کی مقصد کی وہ تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جبھی تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت میرے خلفاء کی سنت یہ لازم ہے۔ نبی کا مدنی دور 10 سال، خلفاء کا خلافت راشدہ کا دور 30 سال، یہ بنتے ہیں 40۔ میم کا بھی حرف بنتا ہے 40۔ جیسے میرے نبی کا نام ہے جیسے میرے نبی کا کام ہے، جیسا نام ہے ویسا۔ تو خلفائے راشدین کا دور یہ نبی کے کام کی تکمیل کا زمانہ ہے۔ پیشن گوئیاں نبی نے کی، وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں تو خلفائے راشدین کے دور میں۔ کیسر و کسرا کو فتح ہوتے دیکھا، ہجرت فرما رہے میرے نبی، ہجرت فرما رہے ہیں، اور ابو جہل نے اعلان کیا جو نبی اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام۔ اب سب پھرنے، سب پھیل گئے انعام کے چکر میں کہ جی 100 اونٹ ملیں گے۔ سراقہ ابن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے غلام نے آ کے اس کو کان میں بتایا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کان میں کہا 2 آدمیوں کو میں نے گھوڑے پہ جاتے تھے دیکھا ہے، لگتا ہے یہ وہی ہیں۔ اس نے کان میں کہا بس خاموش، ان کے سامنے نہیں، یہ نام میں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا گھوڑا وہ جا کر انچولی کے پاس نہیں، انچولی نہیں ہے بھائی، وہ ادھر نمائش بھی نہیں تھا، کیا تھا بھائی؟ اچھا، اس نے کہا اگلی گلی میں جاؤ، میرا گھوڑا جا کے کھڑا کر دو، میں خود آؤں گا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھا اور گھوڑے پہ بیٹھا اور چلا ہے، اور پیغمبر اور صدیق کا تعاقب کرنے میں اس نے دیکھا واقعی 2 آدمی جا رہے ہیں۔ اب وہ جب آ رہا ہے، صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ کے نبی کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے، کوئی گھوڑے والا، فرما آنے دو، اس گھوڑے والے کا کام ہی کیا ہے، یہ تو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں آنے دو۔ جب اور قریب آیا صدیق نے پھر دیکھا اللہ کے نبی قریب آ گیا، خدا کی قسم جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے، جلال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے جو جلالی آنکھوں سے دیکھا،
सुराका के घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। वो माफिया मांगने लगा, मुझे माफ करो, अब मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जाओ, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। वाह मुस्तफा तेरी जुल्फों पे कुर्बान, वाह नबी तेरी जूती पे कुर्बान। खुद मक्के से निकल रहे हैं और पेशन गोई उस दौर की सुपर ताकत की फतह की सुना रहे हैं। देखा नबी ने, रब ने दिखाया कि ये फतह होगा। दौर किसका था? सहाबा में खलीफा कौन थे जब कैसर और किसरा फतह हुए? बोलो, ये तो हमारा हाल है। शाहिद अफरीदी ने कितने छक्के लगाए? पिछला वर्ल्ड कप कौन जीता है? अभी पीएसएल कौन जीता है? सबको पता है। और जो तुम्हारे असल मोहसिन है, नहीं पता तो उनका नहीं पता। फिर सहाबा के दुश्मन पे मैं क्यों रहूं? मैं पहले तुम पे क्यों ना रहूं, जिसको ये नहीं पता कि उमर का इतना बड़ा हम पर एहसान है, जिसने ईरान भी फतह किया है, जिसने रूम भी फतह किया है। हमें तो अपने मोहसिन का नहीं पता। और फिर यही हुआ, नबी दुनिया से चले गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, वो गए, हजरत उमर का दौर आया। फिर जब किसरा का इलाका फतह हुआ, उसका माले गनीमत जमा है। मैं एक बात कहा करता हूं, मेरे नबी ने जो पेशन गोई की है, रब ने पूरी करके दिखाई है। पूरी की है या नहीं की है? बोलो। ये मिर्जाई भी तो कहते हैं ना, मिर्जा नबी है। उस बेईमान ने जो पेशन गोई की, एक भी पूरी नहीं हुई है। उसने कहा मेरी शादी मोहम्मदी बेगम से होगी, सारी जिंदगी उसके बाप ने रिश्ता ही नहीं दिया, वो काने तुझे नहीं देता हूं। उसने कहा मैं मदीने में मरूंगा, सारी जिंदगी मिर्जा मदीने को देखता ही नहीं है, देखा ही नहीं। और मेरा नबी जो बोलता है, खुदा पूरा करके दिखाता है। आज देख लो, फरमाया लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, वालिदैन का बैग नाफरमान होगा, बीवी का गुलाम होगा, मर्द औरत में फर्क नहीं होगा। आज देख लो, मर्द औरत में कोई फर्क नहीं, शी कौन है, ही कौन है। नबी ने फरमाया ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, मेरे सहाबा को बुरा कहेगी। ला तो आकिलहुम वला तो शारिबहुम ला तो सल्लु अलैहिम वला तो सल्लु माहुम। आज देखो ऐसी कौम आई है या नहीं आई है जो सहाबा को गालियां दे रही है, खुलेआम दे रही है। ये नबी की पेशन गोई है। और नबी ने फिर आगे क्या बताया कि हमने उनके साथ क्या करना है? फरमाया ला तो आकिलहुम वला तो शारिबहुम। ऐसे बदबख्तों के साथ खाना न खाना, ऐसे सहाबा के दुश्मनों के साथ पानी न पीना, ऐसों की जनाजे में शरीक न होना, अपने जनाजे में शरीक न करना। पैगंबर उम्मत को सहाबा के गुस्ताख का बायकाट सिखा रहे हैं, पैगंबर पेशन गोई कर रहे हैं। ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, लेकिन तुमने क्या करना है? गैरत का मुजाहिरा ये करना है, उसका बायकाट करना है, सोशल बायकाट करना है। मेरा पैगंबर जो बोलता है, रब पूरा करके दिखाता है। नबी ने फरमाया सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। यहां नबी एक पेशन गोई नहीं फरमा रहे, कई पेशन गोइयां जमा हो गई कि किसरा फतह होगा, माले गनीमत आएगा, उसमें कंगन भी आएंगे। उस वक्त तक सुराका भी जिंदा रहेगा और सुराका मुसलमान भी हो जाएगा। और फारूक आजम के दौर में जब किसरा का इलाका फतह हुआ, माले गनीमत जमा है, हजरत उमर गनीमत के माल को टटोल रहे हैं और परेशानी के आसार चेहरे पे नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आज तो खुशी का दिन है, आपके चेहरे पे अफसुर्दगी क्यों है? फरमाया मुझे बताओ किसरा के कंगन कहां हैं?
کنگنوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، یہ ہو نہیں سکتا میرے نبی جو کہیں وہ پورا نہ ہو۔ اتنے میں دیکھے ایک شہسوار سامنے آتا ہے، وہ ہاتھ میں ریشم کا رومال لاتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین یہ کسریٰ کے مال غنیمت میں یہ چیز پیچھے رہ گئی تھی، یہ آپ کو دینے کے لیے امانت آیا ہوں۔ جب عمر نے وہ رومال کو کھولا تو کسریٰ کے کنگن اس میں تھے۔ حضرت عمر نے کنگنوں کو بلند کیا اور فرمایا لوگوں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا اور حضرت عمر نے فرمایا سراقہ یہ کنگن لو اور اپنے ہاتھوں میں کنگن لے کے بلند کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ فتح دیکھی نبی نے، لیکن یہ کیسر و کسریٰ کے علاقے فتح کس کے دور میں ہوئے؟ بولو کس کے دور میں؟ فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن حضرات کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے کہ وہ آج بھی روزے میں نبی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں آج قرآن کو دیکھو، رب نے قرآن کو 2 گتوں میں محفوظ کیا ہے اور نبی کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا حسن دیکھنے والے، میرے نبی کا جمال براہ راست دیکھنے والے کون؟ میں کہا کرتا ہوں یہ میرے نبی کے نام میں اتنی برکت ہے، جو برکتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ اسم محمد کی برکت ہے جو 14ویں صدی میں ہم لیتے ہیں، یہ اسم محمد کی برکت ہے جو 14ویں صدی میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہم اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں نسبت محمد ہے، ہمیں اپنے نبی کے ساتھ نسبت ہے، ہم اسم محمد کی برکت لے کر بڑا فخر کرتے ہیں اور فخر کرنا بھی چاہیے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن تم اور میں اسم محمد کی برکت لیتے ہیں۔ بتاؤ پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے جو جسم محمد کی برکت لیتے تھے، اور جنہوں نے جسم محمد کی برکت لی ہے، کبھی نبی سے ہاتھ ملا کے لی ہے، کبھی نبی سے سینہ ملا کے لی ہے، کبھی کسی نے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لی ہے، کسی کو نبی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور وہ جسم محمد کی برکت لیتا ہے۔ کبھی نبی حضرت صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہجرت فرما رہے ہیں، یہ اسم محمد کی برکت تو لیتا ہے اور جسم محمد کی برکت صحابہ نے لی ہے۔ براہ راست جسم محمد کی برکت لینے والا کون؟ ہائے ہائے، ایک صحابی بیٹھے ہیں، پیغمبر آئے، بازار میں وہ صحابی بیٹھے، پیچھے سے آئے اور اس کو یوں اپنے دامن میں لے لیا۔ وہ خوشبو سے سمجھ گئی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسم محمد کی برکت لیتا ہے، صحابہ جسم محمد کی برکت لیتے تھے۔ ہاں کس طریقے سے صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ نبی کو بٹھایا، جسم محمد کی برکت لی نہیں لی؟ بولو کب بٹھایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھے پہ؟ کب بٹھایا تھا؟ کب؟ ہجرت کرتے ہوئے۔ آج حسین کے گھوڑے کی عزت کرتا ہے اور یہ گھوڑا وہ حسین کا بھی نہیں ہے، کہتے اس کی شبیہ ہے کیونکہ اس پر حسین بیٹھے تھے۔ میں نے کہا جس کے کندھوں پہ نانا بیٹھا تھا پھر وہ کتنا عظیم تھا۔ شبیہ کی عزت کرتا ہے اور اصل کی عزت نہیں کرتا۔ جسم محمد کی برکت لی صدیق نے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ میں ایک جملہ عموماً کہا کرتا ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، توجہ، میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی،
میرے دل میں آیا یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی طواف کیا ہے، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، اللہ اس پتھر کی کیا کوالٹی ہے، کیا وجہ ہے، اس پتھر میں ایسا کیا کمال ہے، تو نے اس پتھر کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اس پتھر کو بیت اللہ میں عصب کروا دیا ہے، اس بیت اللہ کے اندر اس پتھر کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب آیا ہوگا، ابو بکر اس پتھر کی پشت کو سونگ، اس کے پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس پتھر نے میرے ابراہیم کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اس پتھر نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میرا ابراہیم بیت اللہ کا تعمیر کرتا تھا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے کی ہے، اس کی پشت کو سونگ، اس پتھر کی پشت سے میرے ابراہیم کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ میرا وجدان کہتا ہے پھر ناز اور نخرے میں آ کر ابو بکر نے بھی کہا ہوگا، ربا اگر اس کی پشت سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو اس پشت سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میرا مقام، فرمایا ہاں ہاں اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ آج تو روضہ مبارک کے قریب سے سلام پیش کرتا ہے جالیوں کے پاس سے، 1 منٹ 2 منٹ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ ملتا ہے، اور جب باب بقی سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے دنیا تھم گئی تھی، لگتا ہے صدیاں گزار کے آ گیا، اتنا مزہ آیا تیری جالیوں کے پیچھے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تو مدینے سے گھوم کے آئے، جالی کے پاس سے ہو کر آئے، تو کہتا ہے ایسا مزہ آیا، ایسا مزہ آیا، تجھے دنیا دیکھ کے کہتی ہے یار کتنا خوش نصیب ہے، جالی کے پاس سے گزر، تجھے اللہ نے دیا، یہ توفیق اللہ نے تجھے دی۔ اور توجہ کر، 14ویں صدی میں آج تو جالی کے پاس سے گزرے خوش نصیب ہے، اور جن کو رب نے 1400 سال سے جالی کے اندر سلا دیا فاروقی آیا